مجھے کوئی پیپر دے گو تھرو کر لیں. بسم اللہ. چلے جی. بسم اللہ. چلے جی. میں کنیکٹ کر لوں. ہم نے کوئی اناؤنس کیا ہے بریک؟ کیا اناؤنس بریک؟ ریلی سیف اللہ آپ نے مجھے بھیجا ہوا ہے نا لنک. اوکے. نہیں ہے کر لے. چلے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اچھا جی، آن لائن کلاس اگر آپ کو میری ساؤنڈ اور ویڈیو دونوں کلیئر آ رہی ہیں تو پلیز 77 لکھ دیں. چلے گڈ. اچھا آج ہماری کون سی کلاس ہے یہ؟ شور 7th کلاس. ہاں اچھا جی چلیں بسم اللہ. ہم کوئز کو گو تھرو کر رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ تو ریوائز ہو جائے. آپ لوگوں کے مارکس پھر آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی صرف جو کریکٹ آنسرز ہیں وہ دیکھ لیں. مل گیا مارکس؟ کیسے مل؟ اچھا جنہوں نے آپ سب نے آن لائن دیا؟ کیوں ہارڈ کاپی نہیں دیا؟ اوکے 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 چلے. تو پتہ چل گیا آپ کو کون سا غلط ہے، تو پھر یہ کرنے کو فائدہ نہیں ہے. میں نے تو کہا تھا کہ یہ ہارڈ کاپی کرنی ہے، ہارڈ کاپی میں لینا ہے. چلے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایز یوزلی بتائیں کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے کون کون سے ٹاپک ڈسکس کیے تھے؟ باقی لوگ کدھر ہیں؟ نہیں ابھی وہ حمزہ وغیرہ بھی تھے نا باہر. فیس دی ہے اس کو؟ نہیں دی فیس تو بات کیوں فیس کے کیوں بٹایا؟ نہیں نہیں ہاں لگا دو. ہاں 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 کوئی بات نہیں، میرا نام لیتا ہے یار. ہاں یار ڈسکاؤنٹ لینا ہے تو نام دیتا، فیس دینے کے لیے کوئی نام نہیں لیتا. کمال ہے یار. اچھا جی، ہم نے کہا لاسٹ کلاس میں کون سے ٹاپک ڈسکس کیے تھے، ذرا جلدی سے گو تھرو کر لیتے ہیں. ولی. اوکے ولی کے بارے میں بتائیے کچھ. کون ولی بن سکتا ہے؟ چلیں جی. اگر کون کون ولی بن سکتا ہے؟ باپ کے بعد باپ نہ ہو تو کون بنے گا؟ دادا بنے گا. دادا کے بعد گرینڈ فادر. نہیں اردو میں بات کروں زیادہ بہتر ہے. پیٹرنل گرینڈ فادر غلط ہے، اس کو لکھنا پیٹرنل گرینڈ فادر ہی لکھا ہوا ہے. تو ہم انگلش میں نانا بھی ہو سکتے ہیں نا، اس لیے دادا. پھر دیکھ کے بتا رہا ہوں. اچھا تو پیپر رکھ دیں. دادا کے بعد کون ہے؟ بیٹا. بیٹا کے بعد پوتا. اچھا پوتا کے بعد سگا بھائی. پھر باپ سے سوتیلا بھائی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ولی صرف باپ کی سائڈ سے ہو سکتا ہے، میٹرنل سائڈ سے نہیں ہو سکتا. صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ماموں ہو سکتے ہیں، صرف ان کے نزدیک. لیکن باقی سب کے نزدیک یہ سارے ہیں، اور صرف دادا کی سائڈ سے ہو سکتے ہیں، یعنی باپ کی سائڈ سے ہو سکتے ہیں، نانا کی سائڈ سے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ دو ریزن ہے. کیوں؟ پہلا ریزن اللہ نے ایسے ہی بنایا. ٹھیک ہے، پہلا ریزن یہ. دوسرا ریزن یہ ہے کہ نسل باپ سے چلتی ہے نا، تو جو بھی لڑکا لڑکی ہے وہ خاندان باپ کی ہوتی ہے، خاندان کی ہوتی ہے. نسب تو باپ سے چلتا ہے نا، تو اس لیے یہ ان کے اوپر زیادہ اونرس آف رسپانسبلٹی ہے کہ یہ باپ کی سائڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کا ولی نہ ہو تو کون ولی ہوگا؟ فار ایگزامپل سلطان ہوگا. اس کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ پوری فیملی نان مسلم ہے اور ایک ہی ان میں سے خاتون جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہیں، تو ان کو شادی کرنی ہے تو ولی ان کا سلطان ہوگا. اور سلطان کا آج کل پلیسمنٹ کیا ہے؟ ان کے علاقے کا جو بھی مفتی امام ہوگا وہ بن جائے گا.
اچھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ولی کے بغیر نکاح کرنا مستحب ہے، صحیح ہے؟ مستحب ہی ریکمینڈڈ ہے، یس اور نو؟ لیٹ می ریپیٹ دا اسٹیٹمنٹ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ولی کے بغیر نکاح کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، نہیں، صرف اجازت ہے، صرف اجازت ہے. باقی سب کے نزدیک لازم ہے ولی ہونا، ان کے نزدیک اجازت ہے. اور اجازت کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، لکھی آگے أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر عورتوں کو طلاق ہو جائے اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں اور وہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو نکاح سے نہ روکو. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کر سکتی ہیں. امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ خود کر سکتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو نہ روکو تو اختیار کس کا ہوا؟ ان کا ہوا. لیکن جی ہاں، اب یہ سوال ہے، اب یہ دوسروں نے کہا کہ بھائی طلاق ہو جائے تو ان کو نہ روکو. جو اس سے اگری نہیں کرتے امام حنیفہ، اب اسی طرح فقہی جو ہے نا ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں. امام حنیفہ نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ روکو، نکاح سے نہ روکو، نکاح جو بھی کرنا چاہے نہ روکو. تو طلق النساء تو ایک سچویشن ہے، سچویشن نہ ہو تو روک دیں. بھائی ولی کی ضرورت تو دونوں کو ہے نا، طلاق ہو یا نہ ہو، طلاق ہو یا نہ ہو ولی کی ضرورت تو عورت کے لیے ضروری ہے نا. لا نکاح الا بولی، وہ تو ضروری ہے. امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ روکو تو اس کا مطلب ہے کہ نہ روکو، تم قید کیوں لگا رہے ہو؟ اور دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ طلاق والی کی قید ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ طلاق والی کو بھی لینی پڑے گی نا. باقی سب کا تو اوپینین یہ ہے کہ طلاق مطلقہ ڈیورسی ہو یا فرسٹ ٹائم ورجن ہو، دونوں صورتوں میں اس کو ولی چاہیے. ولی کے کنسنٹ کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے نا؟ یس اور یس. تو لہذا امام حنیفہ کہہ رہے نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں فلا تعضلوہن، نہ روکو ان کو. تو امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کی بنا پہ، مطلب میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ میں اس آیت کی بنا پہ یہ کہتا ہوں کہ وہ کر سکتی ہیں، کر سکتی ہیں اگر ضرورت ہو. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کورٹ میں جا کے کرنی شروع کر دی. گڑبڑ ہو گئی جی. ہسبینڈ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی ہمارا اس کے بعد نیکسٹ کلاس سے چیپٹر سٹارٹ ہوگا فقہ آف ڈیورس. تو اس میں ہم پڑھیں گے ریووکیبل ڈیورس، ایریووکیبل ڈیورس. ریووکیبل ڈیورس ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیورس ریووک ہو سکتی ہے. ہاں، پہلی دو طلاق ریووکیبل ہوتی ہے. ریووکیبل ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس سے شادی کر سکتی ہیں. تیسری کے بعد دوبارہ اس سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کسی اور سے شادی نہ ہو جائے. ہاں ہاں، ایک ہوئی تھی اور یہ واقعہ ہوا تھا، یہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہوا تھا. ان کے بھائی نے منع کر دیا کہ میں نہیں کرنے دوں گا. میاں بیوی جو ایکس میاں بیوی تھے ان دونوں کی آپس سیٹلمنٹ ہو گئی، کر لیتے ہیں ہم واپس. بھائی آ گیا بیچ میں، ایسے کیسے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہو گئے تو پھر کرنے دو ان کو. کنڈیشن آف ولی شپ ہم نے پڑھی تھی، کتنی کنڈیشن تھی؟ 6. فیکلٹی آف سینس، عقل، پیورٹی، بلوغت، فریڈم اینڈ میچورٹی، مسلم اینڈ میل. تو خاتون کی ولی نہیں بن سکتی، مرد کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح مسلمان ہونا ضروری ہے. رسپانسبلٹیز آف ولی ہم نے دیکھی تھی. پھر گارجین شپ اور میرنگ آف اے چائلڈ. کیا کسی ابھی بڑے مزے کا ایک سوال آیا، آپ کو سناتا ہوں. سوچا تو میں اس کی ریکارڈنگ کو کلپ بھی بنا لوں گا. سنڈے کو میں ملتان میں تھا، کورس کرا رہا تھا میرج 101. تو ایک صاحب نے سوال بھیجا، میں اتفاق سے اس وقت پڑھا رہا تھا پولی گیمی اینڈ مونوگیمی.
ایک صاحب سوال پوچھا، سر میری بیوی صبح فجر سے رو رہی ہے، اس کو خواب میں کہیں آ گیا میں نے دوسری شادی کر لی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک آپشن تو ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ولی اللہ ثابت کر دیں اور کر کے چلے جائیں، آپ کے خواب سچے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بھائی اس کو سمجھاؤ یار خواب کے چکر میں تو میری زندگی کو خراب کر رہی ہو اچھا جی، گارڈین شپ آف اوور میرنگ آف این اڈلٹ وومین، اس میں یہ ہے کہ عورت سے جو اڈلٹ ہوگی، اڈلٹ سے مراد اس میں بھی یہ ہے کہ اگر بکر ہوگی، بکر کہتے ہیں ورجن کو، فرسٹ ٹائم جو عورت شادی کر رہی ہو، اور ایم کہتے ہیں سیکنڈ ٹائم، کسی بھی وجہ سے ڈیورسی ہو، وڈو ہو، تو جو ایم ہے اس کی خاموشی کنسنٹ ہے، اور جو بکر ہے اس کو بولنا ضروری ہے۔ الٹا کہہ دیا میں نے؟ اچھا چلے، تھینک یو۔ تو جو ایم ہے نا اس کی آواز نکلنا ضروری ہے کلیئر ورڈز میں، اور جو بکر ہے یعنی ورجن ہے اس کے لیے آواز ضروری نہیں، اس کی خاموشی بھی کنسنٹ مانی جائے گی۔ اگر اس نے روکنا ہے تو پھر اس کو بولنا ہوگا کہ میں نے نہیں کرنا۔ اگر وہ خاموش ہے یہ آفر سن کے والد کی ولی کی طرف سے، تو پھر وہ مان لیا جائے گا، اللہ اعلم۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وٹنسز کا، اور وٹنسز میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ نے شرط لگائی تھی کہ اتنے لوگ ہونے چاہیے، کچھ نے کہا تھا کہ خاص طور پر وٹنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جنرل پبلک وہاں بیٹھی ہے وہی وٹنس ہے۔ تو یہ ہمارے یعنی فقہا کے درمیان یہ اختلاف ہے۔ اسی طرح کنڈیشنز آف دا وٹنسز بھی ہیں کہ وٹنسز کی کنڈیشنز کیا ہیں، وہ میل ہونا چاہیے، وہی بالغ ہونا چاہیے، سین عقل ہونی چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اس کے بعد جسٹ ہونا چاہیے، وہ اللہ نہ ہو جو کورٹ میں ملتے ہیں باہر، ہیئرنگ اور ایبلٹی ٹو اسپیک۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کنڈیشنز کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر کوئی خاتون یہ کہیں کہ جی میں شادی کے بعد شہر سے باہر نہیں جاؤں گی، اور یہ کنڈیشن دولہا میاں مان لیں، تو پھر ہم صاحب اجازت دیں گے باہر جانے کی؟ فورس کریں گے باہر جانے کو؟ اور کیا آپ نے تو اس کے بعد کوئی حق ہے؟ کیا حق ہے اس کے پاس؟ وہ شادی ختم کر سکتی ہے، اور پھر آپ کو مہر واپس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر وہ اسی طرح کی کوئی اور شرط لگا دے کہ جی بچے نہیں ہوں گے، تو کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ پھر یہ نکاح بھی انویلڈ ہوگا، اور کچھ نے کہا کہ کنڈیشن انویلڈ ہوگی، نکاح ویلڈ ہوگا، یعنی کنڈیشن اگر وائلیٹ ہوگی تو نکاح اس سے وائڈ نہیں ہوگا، نکاح اپنی جگہ سٹینڈ کرے گا، کیونکہ یہ کنڈیشن ہی انویلڈ ہے، کیونکہ شادی کے پرپسز میں سے ایک پرپس یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ شادی کے جو چند پرپسز ہیں ان میں سے ایک پرپس ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپس میں ان کی کوئی میوچل ارینجمنٹ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قطعی طور پہ کہ جو اولاد نہیں ہوگی تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں۔ ابھی انفیکٹ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، خاتون کا نکاح ہوا اور انہوں نے منع کر دیا اپنے شوہر کو، یہ بات پہلے طے نہیں ہوئی تھی، 6-8 مہینے چلتا رہا معاملہ، پھر ڈیورس دی اس لڑکے نے اس کو کہا یہ تو پاسبل نہیں، تو اس کو ڈیورس دینی پڑی۔ تو یہ سب ریئل لائف سٹوریز ہیں، یہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ خاتون نے کہا جی مجھے بچے نہیں چاہیے، اور وہ بچہ ان کے وہ لڑکا اس کے والد آئے تھے میرے پاس، ہمارے حضان کا ہی ایک والنٹیئر ہے، تو اس کے والد آئے تھے کہ جی وہ اس کی لڑکی ڈھونڈ دیں، وہ ساری، میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا، شادی تو ہوئی تھی اس کی؟ کہ جی یہ سارا معاملہ ہوا، اس لیے ڈیورس دینی پڑی ہے۔ بہت سمجھایا، میں نے بھی سمجھایا، لڑکے نے بھی سمجھایا، وہ نہیں مان رہی۔ اچھا جی، چلے جی لیسن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ Now prohibited and questionable marriage contracts. نمبر 1، نکاح الشغار۔ وعن جابر بن عبداللہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ شغار کیا ہے؟
This marriage occurs when a man offers his daughter to another man in exchange for that other man's daughter in marriage with neither of women receiving their meher. वट्टा सट्टा, वट्टा सट्टा की एक्सट्रीम एग्जाम्पल। एक तो वट्टा सट्टा ये है कि भाई आप एक अपने घर की दे दो खातून, एक हम दे देते हैं, अपनी बहन दे दो, आपकी बहन दे देते हैं, ठीक है। अगर दोनों तरफ से कोई ये इस कंडीशन पे नहीं दिया जा रहा कि अगर तुझे मेरी बहन चाहिए तो अपनी बहन देनी पड़ेगी, तुझे अपनी बेटी चाहिए तो अपनी बेटी देनी पड़ेगी, तो फिर कोई मसला नहीं है। वैसे ही तय हो जाए कि ठीक है, किसी वजह से अरेंजमेंट हो जाए और मेहर जो है ना वो खत्म ना हो। ये जो निकाह शिगार है ना, उसमें एक तो ये कि ये कंडीशन की बेसिस पे हो रहा है कि आप देंगे तो हम देंगे, और दूसरा मेहर उड़ा देते, मेहर नहीं दिया जाएगा। तो मेहर देना जरूरी है, वो खातून का हक है। अगर ऐसा होता है वट्टा सट्टा इस एतबार से कि मेहर भी नहीं होगा, बस लेन देन कर लो, तो फिर ये निकाह शिगार है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। शिगार का यही मतलब है जो मैं बता रहा हूँ, इसके टर्म है शिगार, वट्टा सट्टा कह लें आप इसको। उसके बाद है निकाह अलमुता। निकाह अलमुता, this marriage is performed for a temporary time as a result of gaining pleasure for a fixed time period. This is something Arabs used to practice before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and nothing was revealed regarding this type of marriage. It was part of the Arab culture and didn't receive a yes or no. However, after 7 years of hijrah, it was revealed that it is prohibited. इस्लाम आने के 20 साल बाद तक ये जायज था। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के नज़दीक अभी भी जायज है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के नज़दीक अभी भी जायज है, लेकिन उम्मत का इस पे एक्सेप्टेंस नहीं है। उम्मत का इस पे एक्सेप्टेंस नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी है, नहा अन मुतअतिन निसा यौम खैबर व अन अक्ल लुहुमिल हुमुरिल इंसिया। खैबर के दिन हमें मना कर दिया गया मुतअतिन निसा से, टाइम बाउंड निकाह से, ठीक है जी। और ये जो डोमेस्टिक डोंकीज होते हैं जो घरों में काम करते हैं ना, उनका गोश्त खाने से, पहले वो भी हलाल थे। ठीक है जी। निकाह मुता के बारे में भी सवाल नहीं कीजिएगा कि शियाओं में होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता, सुना यही है होता है, लेकिन मुझे नहीं पता। अभी इसी शिया से बारे में बात की नहीं मैंने। ठीक है जी। निकाह तहलील, this marriage takes place with the intention of making woman who was divorced 3 times from a previous husband halal for him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cursed such a person, and this is clearly haram for the man who does it and the woman. ये हमारी आमतौर पे इसके लिए जो टर्म मशहूर है वो है हलाला। ठीक है जी। हलाला जो अभी बात कर रहे थे ना, इररिवोकेबल डिवोर्स हो गई है, अब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन, रीमैरिज, until unless the woman gets married with another person, और किसी भी वजह से वो शादी खत्म हो जाए। लेकिन ये अगर ये प्लान्ड है, अगर ये प्लान्ड है तो ये हलाल है, विच इज हराम। हराम। जैद बेटा तुम आगे आगे बैठो, इसकी हो गई शादी, ये फारिग हो गया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लास में, इसका काम हो गया, नहाए हो। ठीक है जी। ये है निकाह तहलील, अरबी में कहते हैं, उर्दू में हम इसको आमतौर पे कहते हैं हलाला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, अल्लाह ने लानत फरमाई, लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लम कि अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स के ऊपर। जी। इर्रिवोकेबल है ना, ये इंशाल्लाह फिर को डिवोर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे कितने कितनी कितने तरीके से सेपरेशन हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 फिर पर डिवोर्स पढ़ेंगे, उसमें हम ज़िहार पढ़ेंगे और चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें फिर तफसील आएगी इन चीज़ों की, उसमें आप पूछिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए फिर समझना आसान होगा। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद एक और है निकाह अलमिस्यार। निकाह अलमिस्यार,
Misyar marriage is where a man does a shari marriage contract with a woman, meeting the conditions of the marriage, but the woman gives up some of her rights such as accommodation, maintenance, or the husband staying overnight with her. دیکھیں اگر کوئی شخص عام حالت میں ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو تمام بیویوں کے ساتھ اس نے وقت کو برابر تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ تقسیم ویک ٹو ویک بھی ہو سکتی ہے, وہ تقسیم ڈے بائی ڈے بھی ہو سکتی ہے, وہ تقسیم منتھ بائی منتھ بھی ہو سکتی ہے. ڈپینڈز آپ کے کیا ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. نکاح مسیار کیا ہوتا ہے؟ یہ نکلا ہے سعید سے, سفر سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں, وہ نکاح اور خاتون اپنے کچھ رائٹس گیو اپ کر دیتی. فار ایگزامپل کہتی ٹھیک ہے بس آپ میرے سے نکاح کر لیں, مجھے خرچہ بھی نہ دیں, مجھے گھر بھی نہ دیں, مجھے آپ بس مہینے میں ایک دفعہ مجھ سے مل لیا کریں, آ کے 15 میں مل لیں, جو بھی وہ طے کرے. وہ ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی. شی از گیونگ اپ ہر سم رائٹس. وہ اپنے کچھ رائٹس کو گیو اپ کر دیتی ہے. یہ کہتے ہیں, اس کا نکاح مسیار اس کو کہا. ویسے اس کے اور بھی یعنی ڈیریویٹیوز ہیں, لیکن اس کی جو براڈ ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے. There are some reasons that have led to the nikah misyah, such as number one, increase in the number of single women who are unable to get married, because young men are put off marriage due to high cost of dowries and the cost of marriage, or because there's a high divorce rate. In such circumstances, some women will agree to be a second or third wife or to give up some of their rights. ٹھیک ہے جی. خواتین کی شادی نہیں ہو رہی, یہ بہت زیادہ مشہور ہے, اللہ عالم حقیقت کیا ہے, لیکن یہ مشہور ہے کہ یہ سعودی عرب کنٹریز میں بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے کہ وہاں پہ لڑکی کا باپ بہت پیسے مانگتا ہے لڑکے سے اپنی بیٹی دینے کے لیے, مہر کے علاوہ. وہاں ایک کلچر ہے ان کا. تو اب اگر اس خاتون نے شادی کرنی, اس کی ایج ہو گئی, اب باپ کرنے نہیں دے رہا, اب وہ کس طرح کرتے ہیں پتہ نہیں, ولی کا کیا مسئلہ حل کرتے ہیں, لیکن اس طریقے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی کچھ خواتین ہیں جو پروفیشنل وومن ہیں, وہ اپنا پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, وہ کہتی ہے بھائی ہمیں نہیں یہ جھنجھٹ ڈالنا, تم گھر آؤ گے, میں تمہارے کھانا پکائے, میں تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم بزی رہتے ہیں, ہمارا ٹائم نہیں ہے, بس ٹھیک ہے شادی کر لیتے ہیں تاکہ ایک ہمارا ارینجمنٹ ہو جائے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس کبھی کبھار آ جایا کرو, مل لیا کرو, جو بھی فریکوینسی وہ سیٹ کر لیں. Number two, some women need to stay in their family home either because they are the only caregivers for the family members, or because the woman has a handicap or her family do not want the husband to be burdened with something he cannot bear, or he stays in touch with her without having to put too great a burden on himself, or because she has children cannot move with them to her husband's house, and other reasons. وہ ڈیورس بھی ہو سکتی ہے, وڈو بھی ہو سکتی ہے, وہ ہینڈی کیپ بھی ہو سکتی ہے, مختلف ریزن جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. In some cases, a husband may want to conceal his second marriage from his first wife for fear of consequences that may result and affect the relationship. ٹھیک ہے, اور یہ بہت کامن ہے. ہمارے محلے میں بھی ہوا تھا, پھر بیگم پیچھے بھاگی تھی, وہ آگے بھاگ رہے تھے, بیگم پیچھے بھاگ رہی تھی ان کے. جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ دوسری کر لیا انہوں نے, اور وہی والا سیٹ اپ تھا کہ ہفتے میں مہینے میں کوئی ایک دفعہ جانا تھا, تو ان کو پکڑ لیا ان کی بیگم نے ایک دن. وہ روڈ پہ آگے تھے, وہ پیچھے تھی. گھر میں گھسنے کی اجازت جب ملی ان کو, جب انہوں نے ڈیورس دی اس کو. Number four, the man travels often to a certain place and stay there for lengthy period. Undoubtedly, staying there with a wife safer for him than not doing so. اچھا, اب اس کے بارے میں نا نکاح مسیار کے بارے میں علماء و فقہا کی دونوں رائے ہیں. کچھ نے اس کو جائز قرار دیا ہے, کچھ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. جائز انہوں نے قرار دیا کہ بھئی اس طرح کی کوئی بھی لیجیٹیمیٹ نیڈ ہو سکتی ہے, بجائے کہ وہ عورت اپنی نیڈ کو غلط طریقے سے فلفل کرے, یا وہ شخص کا اوپر سوشل پریشر ایسا ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا, اور لیکن اس کو ضرورت ہے, تو وہ کیا کرے, اس نے کوئی ارینجمنٹ ڈھونڈ لی اور وہ جائز نکاح ہو گیا. کیونکہ دوسرے نکاح کے لیے بیوی کی پرمیشن لینا ضروری ہے. ماشاء اللہ, یہ ٹریننگ بالکل ضروری نہیں ہے, شرعی طور پر بالکل ضروری نہیں ہے. ہاں نہیں, اسلامی کے لیے ضروری نہیں ہے, پاکستانی لاء میں ضروری ہے, ورنہ پھنس جائیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اگر وہ کسی وجہ سے کرتا ہے, کسی بھی نیڈ کی وجہ سے, تو وہ
یہ سارے راستے یہ کھلے ہوئے. جن علماء نے منع کیا نا اس کے کوئی ریزنز یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو اس نے یہ ڈسکلوز نہیں کیا ہوا، اور obviously اچھا ڈسکلوز کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر یہ کام ڈسکلوز کیے بغیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر اس طرح کے معاملہ ڈسکلوز کی بغیر ہوتے ہیں. اگر ڈسکلوز کی بغیر ہیں تو جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو وہ عورت اور اس عورت کے بچے وارث ہیں، جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. وہ تو ڈینائبل نہیں ہے. اگر اس کے بچے ہیں وہاں سے تو وہ وارث ہے، اسی طرح وہ عورت بھی وارث ہے. تو اگر وہ عورت آ کے کھڑی ہو گئی تو پوری فیملی اور معاشرے کے لیے نا ایک مصیبت شروع ہو جائے گی. اور یہ کیسز آتے ہیں. ایک مشہور پرسنالٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ نہیں 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 نہیں، اس کی تو وہ تو بتا کے کر رہا تھا، پہلی دوسری تیسری. عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو یہ نہیں کہہ رہی کہ وراثت دو، تو کہہ رہی ہے ابا بنا لو. یہ ہوا تھا جنید جمشید رحمہ اللہ کے ساتھ. ان کی تیسری بیوی آ گئی تھی سامنے، یا دوسری آ گئی تھی سامنے. لوگوں کو نہیں پتا تھا، ان کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن وہ جب انتقال ہوا ان کا نا تو پھر انہوں نے آ کے کلیم کر دیا. پھر کافی کیوس ہوا اس کی وجہ سے، اللہ عالم. اسی طرح جو کورٹ میرج ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مطلب اس کے اندر ولی نہیں ہوتا اگر، تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ولی جو ہے وہ لازم ہے. تو بولے بولے، کوشچن کریں، بولے. جی وہی یوز کرتے ہیں، وہی ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا جو میجورٹی اوپینین ہے، کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. ہم تو اس اوپینین پہ کھڑے ہیں نا. اس کی روشنی میں کورٹ میرج، ظاہر بات ہے کورٹ میرج ہوتی اسی لیے ہے کہ ولی کو انوالو نہیں کرنا، چھپ کے کرنا ہے، بھاگ کے کرنا ہے. اگر سامنے کرنا ہے تو پھر تو ولی کو آپ انوالو کر لیں گے، فیملی کو انوالو کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دعاز ریلیٹڈ ٹو دا میرج. کس کس کو شادی کی مبارک کی مبارکباد دینے کی مصنون دعا یاد ہے؟ ماشاء اللہ. کھانا سب کھا لیتے ہیں. کھانے کھا گئے کہ نہیں، کئی کئی کھا لیتے ہیں. اور جو اصل اس کے بیچارے کی اصل نیڈ یا اس کے لیے جو اصل کام ہے کرنے کا، وہ دعا یاد نہیں ہے. عربک میں دیں نماز تو ہمیں، اگر عربک میں نہ آئے، اللہ کے نبی اور ویسے تو دے دیں دعا، لیکن ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے نا. جیسے مثال طور پہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، ہمیں تو عربی میں پڑھنی ہے نا. گھر میں داخل ہونے کی دعا عربی میں پڑھنی ہے نا، اردو میں تو نہیں پڑھنی. پڑھنے کو آپ پڑھ لیں، وہ تو آپ جتنی چاہے مانگ لیں دعا، لیکن ہم تو ایک مسنون دعا کی بات کر رہے ہیں جو مسنون دعا ہے. مسنون دعا عربی میں ہے، اور ہماری دین کی لینگویج بھی عربک ہے. تو یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہاں پہ کس کو یاد ہے مرد حضرات میں سے؟ شامی صاحب دیکھ کے رٹا نہیں مارے. حمزہ نہیں یاد. یہ شادی نہیں ہو سکتی. واپس لیں سب تحفے اپنے. اچھا جی. تو یہ دعا پلیز یاد کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، کیونکہ اب ایسی شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے. صبح شام شادیاں ہیں. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. یہ بہت خوبصورت دعا ہے، بڑی زبردست اس کے اندر الفاظ ہیں، تو یہ دعا میں یاد ہونی چاہیے. اسی طرح جب شوہر اپنی بیوی کو پہلی دفعہ ملتا ہے تو اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. اللہم، یہ بھی مسنون ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. تو یہ دعا شوہر نے بیوی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے جب پہلی دفعہ اس سے ملتا ہے نکاح کے بعد، تو یہ دعا اس کو پڑھنا مسنون ہے. It is recommended upon them to pray 2 rakah of prayer based upon the practice of Ibn Mas'ud. 2 رکعت نفل پڑھنا شادی کی رات کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عمل نہیں ملتا، یہ ہمیں صحابہ سے ملتا، ہمیں سلف صالحین سے ملتا.
اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اس موقع پہ اپنی نئی زندگی کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے قیام سے، سجدوں سے، رکوع سے کیا جائے، اور اس دن خوب اللہ سے دعائیں بھی کی جائے، کیونکہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح جب بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، اب جناب تھوڑا سی ترتیب ہو گئی، دعا سے پہلے والے معاملات تھے، ویڈنگ سیلیبریشن، لیکن ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ The aim of Islamic Sharia is not to put pressure on people with regard to their customs or try to make them follow only one custom. Rather, studying Sharia will show that with regard to customs, the matter is broad in scope and in principle, customs are permissible with some limits and guidelines. یعنی عرف سمجھتے ہیں آپ؟ عرف ہم نے بات کی ہے نا عرف کے اوپر، عرف کلچر جو ہے نا آپ کا، فیملی کلچر جو ہے، اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جب آئے گا جب وہ کلچر یا وہ رسومات شریعت کے خلاف ہوں گی، جب تک شریعت ان سے آپ کو نہیں روک رہی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام نہ برڈن ڈال رہا ہے یہ کرو یہ کرو، اور نہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں ایک طریقے سے کوئی یعنی کوئی خوشی منائی جاتی ہے منائیں، جب تک اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہے۔ With regard to having wedding celebration in the Islamic manner, you have to keep away from the things which are forbidden in Sharia, but which many people do not pay attention to during celebration, such as the following. Number one, mixing of men with women and things that are involved in that, such as greeting, shaking hands with one another, and man and women dancing together, because all of that is haram and is a very very serious matter. یہ ہماری تو کمیونٹی میں اللہ کا شکر ہے بڑی حد تک جو ہے وہ سیگریگیشن ہوتی ہے، یعنی میں اپنی دہلی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، باقی اور کمیونٹیز کا مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور پھر کزنز ہاتھ ملا رہے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہیں۔ نمبر ٹو، ٹیکنگ پکچرز ود مین ڈو دیٹ امنگ دیم سیلف اور مین ڈو دیٹ امنگ دیم سیلف۔ یہ بہرحال یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، یعنی جو علماء اجازت دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، جو منع کرتے ہیں وہ بالکل ہی قطعی، کچھ ایسے بھی ہیں جو قطعی منع کرتے ہیں کہ آپ بالکل نہیں لے سکتے، تو یہ ایکچولی ان کی طرف سے لکھا گیا ہے تاکہ ان کی بھی کچھ ریپرزنٹیشن ہو جائے کلاس میں۔ نمبر تھری، ڈرنکنگ الکوہول۔ نمبر فور، لیٹنگ دا ہسبینڈ کم ان ٹو ویئر دا وومین آر ان آرڈر ٹو ٹیک ہز وائف۔ یعنی مرد صاحب جو ہیں دولہا میاں، وہ عورتوں کے بیچ میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی منہ دکھائیاں نامحرم عورتیں بھی کرتی ہیں، اور وہ وہاں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے اپنی بیگم کو لے کر آتے ہیں، تو یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں۔ گاڑی کے دروازے پہ مل لے، اس سے بھی کام ہو سکتا۔ اب اس میں آپ کی فیملی کلچر کچھ بھی کہتا ہو، اگر وہ شخص نامحرم عورتوں کے بیچ میں جا رہا ہے، وہاں جا کے بیٹھ رہا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں۔ نمبر 5, women wearing revealing tight or short clothes among themselves because this is haram. So how about wearing such things in front of men? جب خواتین کے لیے ویسے ہی ایسے کلودنگ جس میں ان کا عورہ کور نہ ہو رہا ہو حرام ہے، تو مردوں کے سامنے پہنے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ Number 6, people should avoid spending extravagantly or going to extreme showing off in wedding party because that may wipe out the blessing. اچھا دیکھیے، ویسے تو شریعت نے کوئی لمٹ نہیں مقرر کی ہوئی کہ آپ 1500 لوگوں کو دعوت میں بلائیں، 500 کو بلائیں، 50 کو، شریعت نے نہیں مقرر کی، آپ بلا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا مقصد دکھاوا ہے تو پھر اللہ آپ کی نیت کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ انتہائی ناپسند ہے۔ نمبر 7، دا ہسبینڈ۔ اچھا جی، یہ کسی نے کہا جی میرے خاندان میں بھی مین اور وومین سپریٹ ہوتے ہیں، دو میں زیادہ، ماشاء اللہ دولہا بھی نہیں آتا، وومین سائڈ میں شادی کے اینڈ تک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ The husband and wife exchanging rings and thus imitating the kuffar, thinking that this will increase the husband's love for his wives and vice versa. Finally, both partners should know that the more the teaching of Islam are followed in the wedding party, the more blessed their marriage will be, the more love and harmony there will be between them, and the less problem they will encounter in their married life. اچھا، جب لوگ شادی میں یہ فضول حرکتیں اور پیسے ضائع اور یہ گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو تھوڑا وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار زندگی میں ایک دفعہ ہی تو ہوتی ہے، کون سی بار بار شادی ہوتی ہے، تو یہ ایک دفعہ ہی جو ہو رہی ہے یہ بھی تو ایکچولی پھر امتحان بھی تو یہی ہے نا،
اگر خوشی ایک دفعہ آ رہی ہے تو امتحان بھی شادی والا ایک ہی دفعہ ہوگا نا. کیا اب آپ اس وقت اب اللہ کی کتنی مان رہے ہیں اور اپنی اور اپنی برادری کی اور خاندان کی کتنی مان رہے ہیں؟ تو دونوں ہی چیزیں. جہاں خوشی ایک دفعہ ہو رہی ہے وہاں ٹیسٹ بھی ایک ہی دفعہ ہو رہا ہے اس موقع کا. تو لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی شادی ہے یہ ہے وہ ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا پلان کرتے ہیں ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہے اس طرح کی کچھ، لیکن اگر وہ لمٹ سے باؤنڈریز کے اندر رہتے کون سی ویڈنگ؟ ڈیسٹینیشن ویڈنگ کیا ہوتی ہے؟ پلان یا ڈیسٹینیشن ویڈنگ سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ ڈیسٹینیشن یہ بہت زمانے پہلے ہو گئی نا، پھر دوبارہ سوچنے کا موقع نہیں ملا. یہ کیا ہوتی ہے؟ اچھی ڈیسٹینیشن پہ جا کے اچھا 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 اچھا. جیسے ابھی بوربن میں ایک شادی ہوئی تھی بڑی مشہور. اچھا چلیے اچھا، آپ کو نہیں پتا. لمیٹیشن میں رہتے ہوئے اگر کرنا ہے تو ٹھیک ہے. کر لیں. ٹکٹ آپ دیں گے خود لینا ہے؟ کسی کو نہیں بلائیں گے. نہیں آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جائز ہے، جائز ہے. پیسے بہت ہیں آپ کے پاس، جائز ہے پیسے، لیکن بس یہ سوچ لیں کہ اس وقت مسلمانوں کو اور کتنے بیچارے لوگ جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنا کہ بعض لوگ، جیسے مجھے کسی نے پوچھا کہ جی ہماری فیملی پکنک پہ جا رہی تھی تو ہم نے منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ فلسطین کے حالات بہت خراب ہیں، ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے. تو فلسطین کے حالات بالکل خراب ہیں، اس سے زیادہ خراب حالات شاید مسلمانوں کے مدینہ میں تھے جب مستقل جنگیں ہو رہی تھیں اور مسلمانوں پہ اٹیکس ہو رہے تھے، کانسپریسیز ہو رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادیاں کر رہے تھے اور صحابہ بھی شادیاں کر رہے تھے. یہ سلسلہ تو نہیں رکا تھا اور یہ رک بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو ایک وہ ہے، یعنی زندگی کا حصہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ پکنک پہ جائیں لیکن وہاں جا کے فضولیات نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. تو باقی یہ کہ جب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو سوچ لیں کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں. کیا اپنے بچوں، اتنا خرچ کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی نیت سے پیسہ کسی غریب کو بھی دے دیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی یا ہماری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دیں گے. یوں سوچ لیں. اگر آپ شریعہ کی اس میں بولیں تو فقہی طور پہ اس میں کوئی پرابلم نہیں. آپ کا پیسہ ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بلانا چاہیں بلا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. آپ خود آ جائیں، آپ ٹکٹ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پیسے ہیں، جائز پیسے ہیں، حلال پیسے ہیں. لیکن یہ سوچ لیں کہ بس میں اس پہ اتنا خرچ کر رہا ہوں، کیا ورتھ اٹ ہے یہ؟ بس یہ دیکھ لیں. اچھا جی. اس کے بعد ویڈنگ ڈنر ہوسٹڈ بائی برائڈس فیملی، دلہن کی طرف سے رخصتی کا کھانا. اس کے بارے میں ہمارے یہاں ایک مشہور ہے بات کہ جی یہ جائز نہیں ہے، اور ڈاکٹر سعد احمد رحمہ اللہ تحریک چلاتے تھے باقاعدہ کہ جی لڑکی کے اوپر کوئی ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل اس کے اوپر لازم نہیں ہے. لڑکی کے اوپر پیسے کا خرچہ لازم ہے، ولیمہ لازم ہے اور مہر لازم ہے. لڑکی کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو پتہ نہیں میں نے ان سے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے یا میں نے شجاع بھائی سے اور لوگوں سے پوچھا تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے یہ حرام ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہاں شادی آسان ہو جائے. اچھا کچھ علماء کہتے ہیں یہ منع کرتے نہیں، یہ جائز نہیں ہے، کچھ کہتے بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے واللہ عالم کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ شریعت آپ کو جس چیز کے معاملات ہیں اور معاملات میں رکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. رکنے کے لیے دلیل چاہیے، یہ معاملات میں آتا ہے. There is no hadith preventing Muslims from accepting an invitation to a wedding feast held by the bride's family on the occasion of their daughter's wedding. اگر کوئی اپنی بچی کی شادی پہ کوئی کھانا آفر کر رہا ہے، کوئی ڈنر ریسیپشن رکھ رہا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت یا کوئی منع نہیں ہے. وہ نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے. اس کو ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے نہ رکھ رہا ہو کہ بھائی میں اس سوشل کیمپین کا حصہ بننا چاہتا ہوں یا کسی وجہ سے، تو ہم اس کو یہ نہ کہیں تم نے کیوں نہیں رکھا، یہ کیسی شادی ہے، ہم یہ نہ کہیں. لیکن اگر وہ رکھتا ہے تو یہ جایا بھی جا سکتا ہے، اور جب تک اس میں اور کوئی حرام یا گناہ کی ایکٹیویٹیز نہ ہو.
This is allowed without being forced by the family of groom. If the groom or his family demand this or overburden the bride's family by its expenses, then this is not allowed, since it comes under the ruling consuming people's money without legal right and without their consent. हाँ, अगर ये लड़के वालों की तरफ से जबरदस्ती हो तो फिर ये जायज नहीं है. उस मजबूरी में अगर लड़की वालों को करना पड़े तो फिर ये जायज नहीं है. बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि लड़के से डिमांड की जाती है कभी का खाना और ये जितना भी खर्चात होता है उसकी लड़के से कहाँ होता है भाई? कोटावाल उसमें कोटावाल कम्युनिटी अच्छा. और पठान कम्युनिटी अच्छा. ओके. कि लड़के से डिमांड की जाती है कि महर अलग हो और ये खर्चा उनके घर वालों को दिया जाए, जिससे उनके जितने भी मेहमान आ रहे हैं जितने दिन के लिए उनकी रिहाइश और खाने के लिए. इसके बारे में क्या है? इससे बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा है कि निकाह मुश्किल हो रहा है. जैसे मैं आपको अरब की एग्जांपल दे रहा हूँ ना, वो तो अप फ्रंट पैसे मांगते हैं. 50,000 रियाल दो, 30,000 रियाल दोगे तो शादी की इजाजत दूंगा, लाख रियाल दोगे तो शादी की इजाजत दूंगा. इसमें बिल से लड़के के सामने रखती है. हाँ, तो बस अब ये ज्यादती है. शादी को हमें आसान बनाना चाहिए और जो भी अफोर्डेबिलिटी है फैमिलीज की उसके अंदर रहना चाहिए और किसी को फिर इन चीज़ों पे फोर्स नहीं करना चाहिए. मतलब उसके लिए जो कंडीशन है ना वो महर है. वो महर अफोर्ड कर सकता हो, वो भी इतना महर जो एक्सेप्टेबल हो, अफोर्डेबल हो. ये ना हो कि वो एक मजदूर से कहे कि जी आपने जो है मेरी बच्ची को 10 तोले सोना देना है, तो बेचारा कहाँ से देगा. लेकिन अब उसकी इनकम या डेमोग्राफिक्स के अंदर जो एक्सेप्टेबल या मैनेजेबल महर है वो उसके लिए रखा जाए. लेकिन उसके अलावा जो शर्तें लगाई जा रही हैं ये अल्लाह आलम बिल्कुल भी जायज नहीं है. फर्नीचर देना ये सब कुछ ही गलत नहीं है, देना नहीं चाहिए ना लेना चाहिए, पहले से बात कर लेनी चाहिए. लेकिन सारी बात ये है कि देखिए हम यहाँ बैठे सुन रहे हैं ना, हमारे पास दो दो ऑप्शन हैं इन चीज़ों को अप्लाई करने के नतीजे से हम सुन रहे हैं. एक ऑप्शन तो ये है कि हम जिनकी शादियां नहीं हुई हुई वो अपनी शादियों पे स्टैंड लें इन चीज़ों के लिए, नंबर वन. नंबर टू, जिनकी हो चुकी हैं या जो बेचारे स्टैंड नहीं ले सकते किसी वजह से, बहुत सारे फैमिली प्रेशर्स होते हैं. हाँ, अगर हराम है तो फिर तो आपको स्टैंड लेना होगा. लेकिन अगर हराम नहीं है और अच्छा है, मुस्तहब है, तो आप उस पे फितनों से बचने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. तो कम से कम जब आपके बच्चे हों उस वक्त इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें. उस वक्त फिर ये ना भूल जाए सब, फिर हमारे इम्तिहान है. उस वक्त हमारा इख्तियार है ना. तो उस वक्त अगर अल्लाह ना करे अभी नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते जिनकी अभी शादियां नहीं हुई है किसी भी वजह से, तो फिर उस वक्त जरूर इम्प्लीमेंट करें. तो हम अपने बच्चों की शादियों में या जहाँ जिन शादियों में हमारा इख्तियार है, सकता है कोई बड़े अपने बहन भाइयों की भी शादी को इख्तियार रखता हो, बड़ा हो, तो वहाँ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें. तो जी सवाल ये है, लड़की के निकाह और वलीमे का ड्रेस भी लड़के वाले भेजते हैं और लड़का अपने कपड़े भी खुद बनवाता है. मेरी फैमिली में लड़की वाले पे कोई बोझ नहीं होता है. लड़के पूछ रहे हैं कौन सी फैमिली है, ये कौन सा खानदान है. आपकी कास्ट या खानदान कौन सा है जरा बताइए. पब्लिक इंटरेस्ट में ये मालूम होना जरूरी है. माशाल्लाह सर, मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं, ये जिस फैमिली में भी होता है, ये कौन लोग हैं, ये कोयटा वाले हैं, हजारे हैं. चले जी, और लोग भी आ गए, हमारी फैमिली में भी ऐसा ही होता है. चले, अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा जी, द टाइम ऑफ वलीमा. अच्छा, सवाल ये रिगार्डिंग के आदमी जो औरत की पेशानी पर हाथ रख के दुआ करता है. माय मामू सेड टू माय सिस्टर, इफ योर हस्बैंड रीड्स दिस दुआ देन यू वुड से सुब्हानल्लाजी सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़ीन, ताकि आप उसके सर पे सवार रहोगी. वेरी गुड, माशाल्लाह. अच्छा जी, द टाइम ऑफ वलीमा. इट इज बेस्ट टू डू the walima. Okay, the walima, the Arabic word walima is derived from the root word walam, which literally means to gather and assemble. The Arabs use it for a meal
or feasts where people were invited and gathered. Later the term became exclusive for the wedding banquet. پہلے لوگ اس کو عرب جو تھے وہ لوگوں کھانے کے لیے جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، پھر یہ شادی کے لیے خاص ہو گیا لفظ. The walima is a sunnah of our beloved messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. It is an outward expression of gratitude and pleasure and a great means of publicizing the marriage which has been greatly encouraged. اصل میں ولیمے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نکاح کیا، نکاح میں ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگ ہوں، 2 گواہ بھی ہوگا، نکاح ہو گیا، ایک گھر میں بیٹھ کے بھی ہو گیا، کمرے میں بیٹھ کے بھی ہو گیا. لیکن اب جب وہ ولیمہ کرتے ہیں اور 4-6 لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ان کا نکاح ان سے ہوا ہے. تو اس طرح اس کی سیلیبریشن بھی ہو جاتی ہے اور یہ اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ یہ نکاح ہو گیا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ narrated the Messenger صلی اللہ علیہ وسلم saw a yellow mark on Abdurrahman bin Auf and said, "What is this?" He replied, "I have married a woman with the dowry being gold to the weight of a date stone." کہ میں نے ایک عورت سے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر کے سونے کے عوض میں نے مہر طے کیا، اس کے عوض میں نے نکاح کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی اور فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے تمہیں ایک بکری ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے. بکری کا مطلب یہ ہے کہ 8-10-12 لوگ کھا لیں گے، بکری کتنی ہوتی ہے، یا بکرا ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے. The Messenger of Allah himself provided walima after many of his marriages. He provided meat and bread on the occasion of his marriage with Zainab bint Jahash. زینب بنت جہاز سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلائی. پھر جب صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک سویٹ ڈش کھلائی، کھجور کی بنی ہوئی، کھجور، چیز اینڈ بٹر. اور اسی طرح ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارلے کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، جو کو. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا ان کے پاس، انہوں نے سب کو جو کھلا دی. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے کھانے کرنے ہیں یا آپ نے کھانا ہی کھلانا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دے اس ذریعے سے آپ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، 4-6-8-10 لوگوں کو جمع کریں اور ان کو کھانا کھلا دیں کہ جی نکاح ہو گیا. The time of walima. It is best to do the walima after the marriage is consummated, following the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But if that is not possible, then there is nothing wrong with doing it before the marriage is consummated, or when the marriage contract is done, or after that, because there is no Shari text to indicate that it is obligatory or mustahab to do it at a certain time. یعنی ضروری نہیں ہے کہ رخصتی کے بعد ولیمہ ہو، ویسے تو بہتر یہی ہے اور عام روٹین بھی یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طریقہ یہی تھا کہ رخصتی کے بعد ولیمہ ہوتا تھا. لیکن اگر کسی وجہ سے رخصتی سے پہلے بھی ولیمہ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے، تو شریعت نے اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا. ایک معمول ہے لوگوں کا، اور اس معمول یہ ہے کہ رخصتی کے بعد ولیمہ کی دعوت کی جاتی ہے. The matter is broad in scope, but it is better to pay attention to what is usually done in your country. The honeymoon. It is permissible for a husband to travel with his wife during the days of the wedding or during any other days. Scholars have different opinions. Objections are on the so-called honey moon. Here just some of them. It's a waste of time. It's a waste of money. Visiting non-Muslim countries or countries with gender mixing and immorality is practiced is discouraged. تو علماء عام طور پہ تو ہمارے کنونشنل علماء وہ تو منع کرتے کہ بھائی ہنی مون بیکار کی باتیں ہیں، پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور پھر تم غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. So if one could avoid these things or limit them to an adequate manner, such a trip is not prohibited, might be lawful. اگر ان چیزوں سے بچا جائے تو یہ جائز ہے. Some scholars give the advice to visit the mosque of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, historical mosque general. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلا سفر جو ہے نا، اور اچھا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر کا کریں، حج عمرے کا پہلا سفر کریں شادی کے بعد. لیکن اگر کوئی، ویسے تو اب جو ہمارے ماڈرن علماء ہیں، کنٹمپریری علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر بلکہ جانا چاہیے. کچھ علماء تو کہتے ہیں جانا چاہیے، اگر جا سکتے ہیں تو ہنی مون پہ ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے شادی کے فوراً بعد ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا، سمجھنے کا، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا. تو اس میں شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں. جو آبجیکشن بھی کر رہے ہیں نا، وہ ہنی مون پہ نہیں کر رہے، وہ ایکچولی اس پہ کر رہے ہیں کہ آپ غیر مسلم ملکوں میں جائیں اور آپ ایکسٹرا ویگنس خواہ پیسہ زیادہ خرچ کریں. تو بہرحال پیسہ خرچ کرنا اگر انسان افورڈ کر سکتا ہے، وہ ادھار لے کے نہیں جا رہا، حرام کر کے نہیں جا رہا، تو وہ خرچ کر سکتا ہے. شرعی طور پہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا جی، خطبہ نکاح.
It should be noted that it is not a condition for validity of the marriage contract that a khutbah should be delivered and conducting. If it is something that desirable, it should be delivered khutbatul haja. खुतबा निकाह की शर्त नहीं है. खुतबा जो हम पढ़ते हैं ना, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, ये खुतबा ये खुतबा निकाह की शर्त नहीं है. इसके बगैर भी निकाह हो सकता है. खुतबा मसनून है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबे को पढ़ते थे और इस खुतबे को खुतबतुल हाजा कहते हैं. बाकी जो इजाब व कबूल है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो उसी मजलिस में होगी. ऑफर देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती. और फौरन जवाब देना होगा. जी, क्वेश्चन है. वलीमे की दावत के बाद कुछ लड़कियां अपने घर आती हैं अपने हस्बैंड के साथ, क्या ठीक है ये? अपने घर आती हैं अपने हस्बैंड के साथ, यानी वो जो पहला फेरा होता है. हाँ, कोई हर्ज नहीं है. आपके कल्चर के ऊपर है. अगर आपके कल्चर में इस तरह की दावतें हैं या इस तरह की चीज है तो कोई हर्ज नहीं. बस बेपर्दगी ना हो, प्री मिक्सिंग ना हो, ये चीजें मनाए. अगर ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है. अल्लाह आलम. निकाह इन द मस्जिद, देयर इज नो सही हदीस टू सजेस्ट दैट इट इज मुस्तहब, encouraged to do the marriage contract in the masjid. Rather, there is no evidence for believing that it is mustahab to do it in the mosque. यानी निकाह मस्जिद में करना मुस्तहब नहीं है. एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की जाती है वो कि आलिनु फिर निकाह, और अपने निकाह का ऐलान करो और उसको मस्जिदों में मुनक्किद करो. तो जो मस्जिदों मुनक्किद वाला जुमला है ना, वो ज़ईफ है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई निकाह मस्जिद में नहीं हुआ. कभी सफ़र में हो गया, कभी जंग से वापस आते हुए हो गया, कभी कहीं हो गया. तो हमें नहीं मिलता. साहबा मस्जिद खास तौर पे आते थे खुतबा पढ़वाने, निकाह पढ़वाने. आप मुझसे पूछें कि हमें पढ़, मैं आपसे कहूँगा निकाह मस्जिद में ही पढ़वाएं आज. क्यों? कुछ फुकाहा का कहना है कि मस्जिद में पढ़वाना चाहिए, ये बेहतर है. क्यों? चलिए, ऐलान हो जाता है. और दुआ तो शादी हॉल में मिल सकती है अगर याद करके आए आप. और खवातीन तो होंगी नहीं ना मस्जिद में आमतौर पे. सेग्रीगेशन का मसला नहीं है. चलें आप, इसलिए कि अगर वहां मर्द है तो फिर सेग्रीगेशन हो गई. मस्जिद एक अच्छी जगह है, अल्लाह का घर है, खैर बरकत की जगह है, नंबर वन. नंबर टू, आजकल जो हालात हैं, तो शादी हॉल में जब मैरिज हॉल में जब निकाह हो रहा होता है तो खाली काजी साहब और जो 8 10 12 लोग साथ खड़े होते हैं वो सुन रहे होते हैं. बाकी कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई गप्पे मार रहा होता है, अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ी जा रही होती हैं ना, दुआ में लोग शरीक होते हैं. लेकिन मस्जिद में ये होता है कि लोग सब कम से कम अटेंटिव होते हैं. एक 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 माहौल होता है, एक साइलेंस होता है. नंबर थ्री, टाइम की पाबंदी हो जाती है किसी हद तक. अगर नमाज, क्योंकि आमतौर पे नमाजों के साथ रखे जाते हैं निकाह, तो किसी हद तक टाइम की पाबंदी हो जाती है, वरना वहाँ टाइम की पाबंदी भी नहीं होती. तो इसलिए कुछ का कहना है कि इससे लिखा हुआ, however some fuqaha regarded as mustahab to do the marriage contract in the mosque for the sake of barakah of the place, so that the news of the marriage would become widely known. Some of them also based this on the da'if hadith that speaks of that. तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फिक़्ह निकाह है, किताबुन निकाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया. लेकिन मुझे खुशी नहीं होगी अगली क्लास पढ़ाते हुए. अभी निकाह हो, अगले हफ्ते हम तलाक की बातें कर रहे होंगे. थोड़े दिन तो हनीमून पीरियड होना चाहिए. क्या ख्याल है, एक छुट्टी कर ले? हाँ भाई हमजा, क्या छुट्टी? तो वैसी फीस नहीं दी हुई तुम्हारी, वैसी छुट्टी है. अगली क्लास में मैंने बोल दिया जैसे फीस नहीं दी वो नहीं आ सकता. चले जी, तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया ख़त्म. तो मर्द हजरात, अगर आप नमाज के लिए जाना चाहते हैं आप लोग जाएं, मैं तो पढ़ के आ गया हूँ. मैं ख़वातीन से कुछ बात करनी है मुझे.
نہیں آن لائن سپر جزاک اللہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.